گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ ہمارا جو آج کا انتخاب ہے وہ ہے فیض احمد فیض۔ آج میں آپ کے سامنے فیض احمد کا تعارف، ان کی تصانیف، ان سے متعلق سوالات، ایسے سوالات جو اردو کے ہر امتحان میں لگاتار پوچھے جاتے ہیں وہ بھی بیان کروں گا، اور فیض سے متعلق جو اردو کے نقاد ہیں ان کے قول بھی ہیں ان کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اردو UGC نیٹ کا سلیبس ہے، اس میں یونٹ نمبر 4 نظم کا جو یونٹ ہے اس میں فیض احمد فیض کو شامل کیا گیا ہے، اور ان کو UPTGT کا جو سلیبس ہے اس میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ان کا تعارف پہلے بیان کرتا ہوں، پھر ان سے متعلق سوالات۔ سب سے پہلے فیض کا اصل نام فیض احمد تھا اور فیض تخلص تھا۔ فیض کی پیدائش 13 فروری 1911 سیالکوٹ پاکستان میں ہوئی۔ یاد رکھنا، سیالکوٹ پاکستان میں علامہ اقبال کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں فیض کی وفات 20 نومبر 1984 لاہور کے ایک ہسپتال میں ہوئی ہے۔ فیض کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا اور یہ بیرسٹر تھے۔ فیض کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور فیض نے جو تعلیم حاصل کی ہے، قرآن و حدیث کی جو تعلیم حاصل کی ہے، وہ مولوی محمد ابراہیم میر سیالکوٹی سے حاصل کی ہے۔ مذہبی جو تعلیم ہے وہ انہوں نے ابراہیم میر سیالکوٹی سے حاصل کی ہے، اور فارسی، اردو اور شاعری کی اصلاح انہوں نے شمس العلماء مولوی میر حسن سے حاصل کی ہے۔ میر حسن سے اس کی تعلیم حاصل کی ہے، فارسی کی، اردو کی، اور اپنی شاعری کی اصلاح بھی انہوں نے میر حسن سے کروائی ہے۔ یاد رکھنا، میر حسن کو جو شمس العلماء کا خطاب ملا ہے یہ علامہ اقبال نے دلوایا، اور علامہ اقبال کے بھی یہ استاد محترم ہیں میر حسن۔ اب فیض کی تصانیف پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے فیض جو ہیں، فیض کے 7 شعری مجموعے جو ہیں وہ شائع ہوئے۔ سب سے پہلا ان کا جو شعری مجموعہ ہے وہ ہے نقش فریادی، یہ 1941 میں آیا۔ دوسرا دست سوا 1952 میں آیا، اور تیسرا زندہ نامہ یہ 1956 میں شائع ہوا، اور 1956 میں ہی دست تہسنگ بھی شائع ہوا۔ یہ 7 شاعری کے مجموعہ ہیں، اور 5واں جو ان کا مجموعہ ہے وہ ہے سرودی سینا، یہ 1971 میں شائع ہوا، اور شام شہر یاراں 1978 میں شائع ہوا۔ اور جو آخری ان کا مجموعہ کلام ہے سارے سخن ہمارے، یہ فیض کے تمام کلام کا مجموعہ ہے جو لندن سے شائع ہوا۔ ان کا شاعری کا جو آخری مجموعہ کلام ہے سارے سخن ہمارے، اس میں کل ملا کے فیض کا شاعری کا کلام شامل ہے، اور یہ لندن سے شائع ہوا۔ فیض کی دیگر تصانیف اگر دیکھیں تو اس میں فیض کی پہلی شائع ہونے والی نظم جو ہے وہ ہے میرے معصوم قاتل۔ میرے معصوم قاتل جو ہے یہ 1929 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے مجلہ میں شائع ہوئی۔ پہلی نظم ہے ان کی یہ میرے معصوم قاتل، پہلی بار یہ شائع ہوئی 1929 میں۔
اس کے بعد میں فیض کی کلیات کا نام نسخہ ہائے وفا ہے، ان کی یہ کلیات ہے فیض کی۔ اس کے بعد میں صلیب میرے دریچے میں، یہ 1972 میں مجموعہ شائع ہوا اور یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ سب سے زیادہ یاد رکھنے کی جو چیز ہے وہ یہی یاد رکھنا ہے کہ خطوط کا مجموعہ کون سا ہے، نظم کا مجموعہ کون سا ہے، یا پھر غزل کا مجموعہ کون سا ہے۔ تو صلیب جو ہے، صلیب میرے دریچے کی، یہ خطوط کا مجموعہ ہے فیض کا۔ اور اس کے بعد میں میزان، یہ میزان جو ہے یہ بھی ایک مجموعہ ہے، 1963 میں یہ شائع ہوا، یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے میزان۔ اس کے بعد میں کعبہ جو ہے یہ بھی ایک سفر نامہ مجموعہ ہے، یہ 1974 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد میں شام شہر یاراں، یہ 1978 میں شائع ہونے والا مجموعہ ہے، یہ تاثرات کا مجموعہ ہے۔ تو تاثرات کا مجموعہ یاد رکھنا، تاثرات کا مجموعہ ہے، 1978 میں یہ شائع ہوا ہے، اور شام شہر یاراں ہے۔ میرے دل میرے مسافر، یہ 1981 میں شائع ہوا۔ فیض کی نظم لازم ہے ہم دیکھیں گے، یہ نظم اس وقت بہت مشہور ہو رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا، لازم ہے ہم دیکھیں گے۔ یہ فیض کی نظم ہے اور اس کو 1979 میں فیض نے لکھا، جو ان کے مجموعہ میرے دل میرے مسافر جو ہے اس مجموعہ میں شامل ہے۔ میرے دل میرے مسافر والے مجموعہ میں اس نظم کو شامل کیا ہے، لازم ہے ہم دیکھیں گے، اور یہ 1979 میں لکھی تھی فیض نے، انقلابی نظم ہے۔ اور اس کے بعد میں فیض نے 1938 یا 1939، فیض نے 1938 یا 1939 کے درمیان آل انڈیا ریڈیو کے لیے کچھ ڈرامے لکھے تھے۔ یہ 5 ڈرامے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو ان کے مشہور ڈرامے ہیں، آل انڈیا ریڈیو کے لیے انہوں نے لکھے 1938 یا 1939 میں۔ پہلا ہے دی احباب، پھر توہین عدالت، اس کے بعد میں پرائیویٹ سیکریٹری، سانپ کی چھتری، اور آخری جو ڈرامہ ہے وہ ہے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہ 5 ڈرامے ہیں۔ ڈرامہ کون سا ہے، نظم کا مجموعہ کون سا ہے، اور نظم کون سی ہے، اس کے نام یاد رکھنا، ورنہ وہ آپ کے سامنے 4 جو آپشن دیں گے اس میں نظم کے 3 مجموعہ دے دیں گے اور 1 ڈرامے کا دے دیں گے، اور پھر پوچھیں گے اس میں سے نظم کا مجموعہ کون سا نہیں ہے، تو آپ کو یہ 5 ڈرامے کے مجموعے یاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں فیض کی مشہور نظمیں جو ہیں ان کا میں بیان کرتا ہوں، تنہائی اور قید تنہائی، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ تو اردو UGC نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں بھی شامل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد میں میرے معصوم قاتل، خدا وہ وقت نہ لائے، اس کے بعد میں سرود شبانہ، میرے ندیم، میری جان اب بھی، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، چند روز اور میری جان، آج کی رات، اور روشنی کے شہر، یہ مشہور نظمیں ہیں۔ فیض احمد فیض کی جو نظمیں ہیں جو اردو UGC نیٹ کے سلیبس میں دی گئی ہیں، ان سے متعلق یہ بھی سوالات آتے ہیں کہ کس نظم میں کون سی بحر کا استعمال ہوا ہے، کون سے وزن کا استعمال ہوا ہے۔ تو جتنی بھی نظمیں ہیں اور جتنے بھی نظم کو شاعر ہیں ان کی سبھی کی نظموں کی بحر، سبھی نظموں کا وزن میں نے ایک دوسری ویڈیو میں بیان کیا ہے، اس ویڈیو کا لنک آپ کی اس ویڈیو کے اسکرین پہ شو ہو جائے گا، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کس نظم میں کون سا وزن ہے۔ اب فیض سے متعلق کچھ اہم باتیں جن سے سوالات آتے ہیں امتحان میں۔ سب سے پہلے فیض نے 1927 میں مشن ہائی اسکول، ان کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، مشن ہائی اسکول جو ہے اس سے فرسٹ ڈویژن میں انٹرمیڈیٹ کیا تھا، اور بعد میں فیض نے 1931 میں گورنمنٹ لاہور کالج سے عربی میں BA کیا۔
फैज़ ने अंग्रेजी से एमए किया था। 1935 में फैज़ 1935 में अमृतसर के एक ओरिएंटल कॉलेज में लेक्चरार मुकर्रर हुए। लेक्चरार अमृतसर में ये मुकर्रर हुए थे और 1935 में अमृतसर जो है उस शहर में ये मुकर्रर हुए थे। इसके बाद में फैज़ ने 1938 में, मैं एक एक क्रम से बता रहा हूँ आपको फहरिस्त बनाकर, किस सन में इन्होंने क्या किया, 35 में, 36 में, 37 में, इस तरह से। अब 38 में देखिए, फैज़ ने 1938 में माहनामा अदब लतीफ़ की इदारत संभाली। माहनामा अदब लतीफ़ है, उसमें 1938 में इन्होंने इसकी इदारत संभाली। और फैज़ ने 1940 में लाहौर के हेली कॉलेज में अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हुए थे। कुछ लोग इसे हेबली कॉलेज बताते हैं, कुछ लोग इसे हेली कॉलेज भी पढ़ते हैं। हेली कॉलेज ये अंग्रेजी के इसमें उस्ताद मुकर्रर हुए, ये इंग्लिश कॉलेज है। इसके बाद में फैज़ ने 1941 में एक अंग्रेजी खातून एलियस जॉर्ज को मुसलमान बनाकर निकाह किया और उनका नाम कुलसुम रखा। तो याद रखना, इनकी शरीक हयात जो हैं वो अंग्रेज खातून हैं, एलियस जॉर्ज हैं, और ये भी टीचर थी। तो इनका नाम कुलसुम रख दिया और इन्होंने अपनी कुल्लियात का जो है इंतसाब इन्हीं के नाम किया था फैज़ ने। याद रखना, कुलसुम जो हैं, इनकी जो बेगम हैं एलियस जॉर्ज, इनकी बड़ी बहन का निकाह जो है वो शेख अब्दुल, इनकी बड़ी बहन का निकाह जो डॉक्टर तासीर से हुआ था। तो तासीर और फैज़ साड़ू थे और इनका निकाह जो है फैज़ अहमद का वो पढ़ाया था शेख अब्दुल्ला ने पढ़ाया था। इसके बाद में फैज़ 1941 में फौज के कैप्टन के ओहदे पर फायज हुए और 1942 में फैज़ जो है 1942 में फौज मुलाजिमत के दौरान MBE का खिताब मिला था। फैज़ को MBE का खिताब 1942 फौज में जो मुलाजिमत थे, ये उस वक़्त फौज में मुलाजिम थे, उस वक़्त इनको मिला था। फैज़ 1943 में मेजर के ओहदे पर फायज हुए 43 और 1944 में कर्नल के ओहदे पर फायज हुए। फैज़ 1947 में फौज से इस्तीफा देकर पाकिस्तान टाइम्स और इमरोज़ की इदारत संभाली। पाकिस्तानी टाइम्स ये अखबार है और इमरोज़ भी अखबार रिसाला है, इन दोनों की इदारत संभाली है फौज से इस्तीफा देकर 1947 में। इसके बाद में याद रखना, फैज़ 1947 से 1958 तक प्रोग्रेसिव पेपर लिमिटेड के तहत शाया होने वाले अखबार रोज़नामा पाकिस्तान टाइम्स, रोज़नामा इमरोज़ और हफ्त रोज़ा लैलो नहार के भी मुदीर आला भी रहे हैं, इसको भी याद रखना। इसके बाद में फैज़ पर 9 मार्च 1951 में रावलपिंडी साजिश केस का मुकदमा चला और लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश में गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। 1951 9 मार्च को ये जेल भेजे गए रावलपिंडी केस की वजह से। और ये 3 माह कैद तन्हाई दी गई, इनको 3 माह कैद की तन्हाई दी गई। 3 माह ये जो है जेल में इस तरह से रहे जहां इनसे कोई नहीं मिल सकता था, तन्हाई की इन्हें सजा दी गई थी। तो क्या है, तन्हाई की 3 माह कैद तन्हाई की दी गई थी, कैद तन्हाई दी गई थी, जिसमें इनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। मैंने वही बात आपको बताई। फैज़ ने अपने मजमुआ जिंदा नामा की ज्यादातर नज़में जेल ही में लिखी थी। जो जिंदा नामा है फैज़ का मजमुआ कलाम, इसमें ज्यादातर नज़में इन्होंने जेल में ही लिखी हैं और ये कैद से मुतासिर होकर ही ये मजमुआ कलाम लिखा है। इसमें सारी नज़में इनकलाबी हैं। फैज़ ने 1 अप्रैल 1955 में कैद से बाहर हुए थे। रिहाई इनकी हुई थी 1955, 1 अप्रैल 1955।
4 سال تک یہ جیل میں رہے۔ فیض کو بین الاقوامی لینن انعام سے 1962 میں نوازا گیا۔ بین الاقوامی لینن انعام ان کو 1962 میں ملا فیض کو۔ اور آگے دیکھیے، فیض نے روس، انگلستان، مصر، الجیریا اور ہنگری کا سفر 1964 میں کیا تھا۔ 1964 میں یہ ہنگری گئے۔ اس کے علاوہ روس، انگلستان اور مصر اور الجیریا وغیرہ انہوں نے سارے سفر کیے ہیں۔ فیض کو 1972 میں ادبی ایفرو ایشیائی لوٹس بھی انعام دیا گیا تھا۔ یاد رکھنا یہ جو ہے ایفرو ایشیائی لوٹس بھی انعام جو ہے ان کو 1972 میں دیا گیا۔ اس کے بعد میں فیض 1978 سے 1984 تک ایفرو ایشیائی سہ ماہی مجلہ جو لوٹس ہے، لوٹس بیروت کے مدیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ 1978 سے 1984 تک یہ ایفرو ایشیائی سہ ماہی مجلہ لوٹس بیروت کے مدیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اس کو یاد رکھنا۔ فیض ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ تھے، جس کو میں پہلے ہی بیان کر چکا۔ فیض کی نظم تنہائی کے نام سے جوش ملیح آبادی کی بھی ایک نظم ہے، اس کو یاد رکھنا۔ تنہائی ان کے مجموعہ نقش فریادی میں شامل ہے۔ فیض کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ بھی نقش فریادی مجموعہ میں ہی شامل ہے۔ یہ اردو UGC نیٹ کا سلیبس ہے، اس میں دونوں نظمیں دی گئی ہیں اور دونوں نقش فریادی میں شامل ہیں۔ اس کے بعد میں فیض کی نظم صبح آزادی، ان کے دست سوا، یاد رکھنا دست سوا مجموعہ جو ہے اس میں شامل ہے۔ تو دست سوا میں صبح آزادی اور وہ دو نظمیں ہیں تنہائی اور مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ دونوں نقش فریادی میں شامل ہیں۔ اس کے بعد میں فیض نے جاگو ہوا سبیرا اور دور ہے دکھ کا دیش، ان 2 فلموں کے گانے اور مقالے بھی لکھے تھے۔ جاگو ہوا سویرا، دور ہے دکھ کا دیش، یہ 2 فلمیں ہیں، ان کے گانے اور مقالے لکھے ہیں۔ میں بہت آرام سے پڑھا رہا ہوں، اس وجہ سے آپ کو یاد بھی ہو سکے۔ فیض کی شاعری کے انتخاب کا انگریزی میں ترجمہ بی جی کرین نے پوئمز بائی فیض کے نام سے کیا۔ پوئمز بائی فیض یہ کتاب ہے، اس میں فیض کی نظموں کو انگریزی میں، ان کی شاعری کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ ہیں بی جی کرین۔ انہوں نے کیا ہے، یہ انگلش رائٹر ہیں۔ اس کے بعد میں فیض نے اپنی شاعری مجموعہ کا انتصاب کلثوم کے نام کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں پہلے ہی۔ فیض سے متعلق نقادوں کے قول دیکھیے۔ سب سے پہلے نون میم راشد کا ہے۔ نون میم راشد نے کہا، فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ یہ غلط ہو گیا، اس کو صحیح کر لیجئے، شہر لکھ گیا ہے، شاعر ہے یہ۔ تو یہ نون میم راشد کا قول ہے۔ نون میم راشد نے کہا کہ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں، صرف احساسات کا شاعر ہے۔ اس کے بعد نون میم راشد کا دوسرا قول ہے، فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے۔ اس کے بعد ایک اور نون میم راشد کا ہی قول ہے، انہوں نے کہا، راشد نے کہا، عہد حاضر کے شاعروں میں فیض تنہا شاعر ہے جو اپنے تصور سے خالص حسن نما ایک دلکش بہشت پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن جس نے حسن اور رومان کی سنہری پردوں کے اس پار کی حقیقت ایک جھلک دیکھ لی ہے۔ یہ بھی نون میم راشد کا ہی قول تھا۔ اس کے بعد میں مجروح سلطان پوری کا قول ہے، فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے۔ یہ کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے کہ فیض احمد فیض کو ترقی پسندوں کا میر تقی میر کس نے کہا؟ تو مجروح سلطان پوری نے۔ اس کے بعد میں جمیل جالوی جو ہیں، انہوں نے کہا،
فیض کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیالات کی سنجیدگی، شخصیت کا نواز اور شاعری اعتدال ہے۔ یہ جمیل جالبی کا قول ہے۔ اس کے بعد میں آل احمد سرور کا بھی قول ہے، یہ بھی کئی مرتبہ پوچھا گیا آل احمد سرور کا۔ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کے ایک خوشگوار اثر، جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر ایک قوسِ کجا جلوہ گر ہے۔ تو ناظرین، میں نے آج آپ کے سامنے فیض احمد فیض کا تعارف، ان کی تصانیف، ان سے متعلق سوالات بیان کیے۔ اب پھر ملتے ہیں ایک نئے انتخاب کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔